سورہ لقمان کی تفسیر آیت نمبر 1 سے لے کر 19 تک۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان مکی سورہ ہے اور اس کا نام اللہ کے ایک نیک بندے کے نام پر ہے۔ لقمان علیہ السلام تفسیر میں ان کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت یعنی عقل و فہم یعنی دینی بصیرت میں ایک اعلیٰ مقام، ایک یونیک پلیس دی تھی۔ اور اس میں کیا سبجیکٹس ڈسکس ہوئے ہیں، یعنی کیا مضامین آئے ہیں، ان میں ہم زمین و آسمان کی تخلیق یعنی ان کی کریشن، پھر ماں باپ کا کس قدر حق ہے انسان پر، اور پریچ کرنا یعنی اللہ کا پیغام آگے تک پہنچانا، اور یہ کیسا عزم والا کام ہے، پھر اس کی راہ میں کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں، پھر اس میں مورل ویلیوز بڑی زبردست سکھائی گئی ہیں انسان کو، کہ بھی عاجزی اور ہمبلنس۔ پھر اسی طرح آخری آیات بڑی اہم ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے علم الغیب کا اظہار کر رہا ہے، یعنی 5 ایسی چیزیں ہیں جن یعنی یہ ہیں چابیاں غیب کی، مفتاح الغیب انہیں کہا جاتا ہے، کنجیاں ہیں غیب کی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورہ لقمان کو۔ الف لام میم۔ الف لام میم کیا ہے؟ یعنی یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اور جو علم ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو تفسیر میں بات آ رہی ہے۔ تاہم بعض مفسرین اس کے 2 بڑے فائدے بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یعنی ان حروف مقطعات کی جو ترتیب ہے اور ان کا جو جوڑنا ہے، اس کی مثال دینے سے عرب عاجز آگے تھے، یعنی عربوں کے پاس ان کی یعنی جو ان کے بڑے بڑے دانشور لوگ تھے، جو علماء تھے، وہ ایسی مثال دینے سے وہ عاجز تھے، وہ نہیں پیش کر سکتے تھے۔ یہ الف لام میم یعنی ایک اچھوتا، ایک یونیک سٹائل ہے قرآن کریم کا، جو کہ پھر اپنے پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یعنی اس کو سننے پر مجبور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور الف لام میم یعنی ان حروف المقطعات سے اور بھی کئی صورتیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ دوسری آیت ہے، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہیں؟ محسنین کے لیے۔ محسنین کون ہے؟ احسان کرنے والے۔ حسنہ سے ورڈ آ رہا ہے نا۔ اور احسان ہوتا کیا ہے؟ یعنی جو کسی کا رائٹ ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حقوق بتا دیے نا، ماں باپ کے حقوق، بیوی کا حقوق، بہنوں کے حقوق بتا دیے نا۔ حدیث میں ہم پڑھتے جائیں تو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، صحیح، اور قرآن کریم میں تو ماں باپ کے حوالے سے بہت ساری باتیں آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور صلہ رحمی، یہ ساری باتیں ہمیں الحمدللہ حدیث میں مل رہی ہیں، کس طرح کس کے حقوق ہیں، کیا ذمہ داری ہے مرد کی، عورت کی۔ ٹھیک ہے جی، اب احسان کیا ہے؟ حسن سے، خوبصورتی، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، یعنی اس کے حق سے بڑھ کر اچھی اور خوبصورت انداز میں اس کے ساتھ آپ کا رویہ ہو، آپ کا حسن سلوک ہو۔ کہتے ہیں نا وہ حسن سلوک، تو یہ وہی چیز ہے۔ محسنین، احسان کرنے والے، بہترین، یعنی جو کوئی ڈیزرو کر رہا ہے اس سے بڑھ کر ہو۔ آج تو ہم اتنا ہی نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے والوں میں سے کرے، آمین یا رب۔ تو اس میں کیا آ رہا ہے جی؟ جو میں نے اوپر لسٹ آپ کو دے دی، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو ڈیزرو کر رہے ہیں، جو ضرورت مند ہیں، یعنی نیکیاں کرنے والا، برائیوں سے بچنے والا، اور عبادت اخلاص کے ساتھ اور خشوع خضوع کے ساتھ کرنے والا شخص، یہ ہے محسن۔ اور محسن کی جمع کیا ہے؟ محسنین۔ پھر جی آگے بات آ رہی ہے، اور وہ یعنی انہی کی کوالٹی آگے چل رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر کیا ہے جی؟ اور وہی لوگ ہیں سیدھے راہ پر، یعنی ہدایت پر وہی ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ہم پڑھنے میں ہمیں ایزی لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان بنا دے ہم سب کے لیے انشاءاللہ۔ یعنی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ 2-3 لائنوں میں جو بات ہم پڑھ جاتے ہیں نا، یہ بڑی گہری بات ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد شک و شبے میں نہیں پڑھنا نا۔ اللہ نے تو ڈیفینیشن دے دی ہے نا، سورۃ الحجرات میں آپ پڑھتی ہیں نا ڈیفینیشن، جہاں پر عرابیوں کے بارے میں تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ابھی ایمان گھسا نہیں ہے، یہ دعوے بڑے کر رہے ہیں ایمان کے، ایمان تو ان کے دلوں میں ابھی گیا ہی نہیں، ہاں بس یہ مطلب سرنڈر کر دیا۔ اب ایمان والے کون سے ہیں؟ تو اس پہ زبردست بات آتی کہ ایمان والے تو بھائی وہی ہیں جو پھر ایمان لانے کے بعد اللہ رسول پر لے آئے، اور باقی تمام چیزوں پر، جیسے کہ ڈیٹیل لمبی ہو جائے گی، تو کیا ہے اس کے بعد پھر وہ شک و شبے میں نہیں رہے، پھر انہوں نے سٹرگل کیا۔ اور یقین جانیے، یہ قرآن کریم آپ اٹھا کے پڑھ لیجیے، اتنی خوبصورت کتاب اللہ کی کہ جگہ جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں خالی بھی تم منہ سے دعویٰ کر دو گے، آپ کو سٹرگل بھی کرنی پڑنی ہے۔ جاہدو بھی، یعنی وہ جہاد بھی کرتے ہیں، سٹرگل بھی کرتے ہیں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے۔ اچھا جی، آگے بات چلتی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور
اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے، یا یہ تو ہو گئے محسنین. اگلی آیت میں بات آ رہی ہے کچھ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کیا خریدتے ہیں لہو الحدیث، یعنی ایسی لہو باتیں. اب خریدنے کا ورڈ آیا کیا ہے بھلا. ابھی میں سورہ صف پڑھ رہی تھی، مجھے بڑی وہ خوبصورت آیت لگی، میرا دل کیا کہ اس پہ میں بناؤں ایک آڈیو. اب اچھا اس میں کیا بات آ رہی تھی کہ اللہ فرماتی ہیں کہ اے ایمان والو میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں فائدہ دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. تو ایسی تجارت کون سی ہوتی؟ تجارت، اس میں ورڈ آیا تجارت. تجارت کیا چیز ہوتی ہے؟ بزنس جو آپ کرتے ہیں نا، تو بزنس کیا ہوتا ہے، کاروبار کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ کچھ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں نا کسی چیز پر، ٹھیک ہے، کسی چیز پر آپ نے انویسٹ کیا، پھر آپ نے اس کو بیچا اور اس سے نفع حاصل کیا، ٹھیک ہے نا. آپ نے پیسہ لگایا، پھر آپ نے مزید اس سے نفع حاصل کیا. تو اسی طرح لہو الحدیث سے مراد یہاں پر کیا بات آ رہی ہے، مطلب ہر وہ چیز ہر وہ چیز آ جائے گی جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید کیا ہے، جیسے گانا، آج کے دور میں آپ میوزک دیکھ لیں، گانا بجانا، اس کے جو ساز و سامان ہیں جو اس کا اسپریڈ کرنا ہے، پھر اسی طرح اور ڈراماز بھی آپ دیکھ لیجئے، اور پھر اسی طرح لٹریچر، ایسا فحش لٹریچر یا ایسا بیہودہ لٹریچر جو نہ تو آپ کو دنیا کا فائدہ دے رہا ہے اور آخرت کا تو پھر بالکل بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ یعنی سب کی سب وہ چیزیں جن کا مقصد ہے آپ کو اللہ سے، قرآن سے دور کر دیا جائے، تو وہ سب لہو میں آئیں گی. اچھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض لوگوں نے گانے بجانے والی لونڈیاں اسی مقصد کے لیے خریدی تھی کہ وہ لوگوں کا دل گانے سنا کر بہلاتی رہیں اور وہ قرآن سے دور رہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو لغو، یعنی ان سارے کاموں کو آپ لے لیں، ان ساری باتوں کو وہ خریدتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. یعنی نہ ان کو خود علم ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اس راہ سے، اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور ہنسی مذاق دین کی باتوں کا بناتے ہیں. اور تجارت کیسے ہوئی؟ یعنی دیکھیں، آپ ایک شخص قرآن پڑھنے یا سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنا پیٹرول خرچ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس نے اپنی جان سے بھی اسٹرگل کی، اپنا مال بھی لگایا، تو وہ ان دا وے آف اللہ، ٹھیک ہو گیا، وہ اس کی تجارت ہے. کاروبار میں بھی تو پیسہ ہی لگ رہا ہے، ٹائم بھی لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کو نفع آتا ہے، پہلے آپ چیزیں لگائیں گے پھر ہی نفع لیں گی نا. تو اسی طرح اپوزٹ کر لیجئے، کوئی ایسا ہے جو گانے بجانے میں، اس کی خرید و فروخت میں لگا ہے، پھر دوسروں کو بھی آگے بھیج رہا ہے. یعنی یا جیسے آپ آج ٹک ٹاکرز دیکھ لیں جو فحش نہ بھی گانے ہوں، کوئی بھی گانے ہوں، آپ یعنی اس چیز کو پروموٹ کرنے میں اس کا حصہ مت بنیے، ٹھیک ہے نا. کسی طریقے سے بھی ایسی چیزوں کو پروموٹ آگے مت کیجیے. تو جو یہ کام کر رہے ہیں اور پھر توبہ بھی نہیں کرتے، یعنی یہاں پر ذرا خیال کیجیے گا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. چونکہ جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کو تو پتہ ہے نا دوسری جگہ پر اللہ نے کیا کہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دیکھو تم کتنے بھی گناہ کر لو، لیکن اگر تم سچے دل سے میرے طرف پلٹتے میں معاف کر دوں گا. یغفر جمیعا، تمہارے سب کے سب گناہ ذنوب جو ہیں وہ معاف کر دوں گا، تم سچے دل سے میری طرف آؤ تو صحیح. مایوسی نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تو دردناک عذاب ہے، پھر تو وہ اسی میں ہی رہے گا، ٹھیک ہے. اگر وہ کافر ہے پھر تو وہ اسی میں ہی رہنا ہے، اس نے خالدین فیہا. اچھا جی، آگے کیا بات آ رہی ہے. اور جب اس کے سامنے، یعنی جو کوئی ایسا شخص ہے، جب اس کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتا ہے اور اس سے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں. آج دیکھ لیں، آپ کسی کو بھی سمجھانے بیٹھیں وہ تو ایسے منہ پھیرے گا اور آپ کو انتہائی ناپسند کرے گا. جو کسی کو حق بات کی طرف، ایون آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھ لیں، اللہ معاف کرے ہمیں، کہ اگر ان کو اچھی بات کی طرف کھینچیں گے، بلائیں گے، وہ کہیں گے بھی آپ چھوڑ دیں بات، ہم خوب جانتے ہیں کیا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں میں سے کرے ہمارے بچوں کو. تو بات یہ ہے کہ ایسا شخص جو ڈھیٹ ہے وہ اسے گویا ایسا ہی کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، یعنی اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا. جیسے اللہ نے کہا تھا نا سورۃ البقرہ میں بھی کہ اے نبی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یعنی جن کو آپ ڈرائیے یا نہ ڈرائیے، انہوں نے ایمان نہیں لانا، جو مرضی آپ کر لیں. اللہ معاف کریے، وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ انہوں نے ایمان کی طرف نہیں پلٹنا. تو ان کی آنکھوں پر، ان کی بس ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اچھا جی، پھر کیا ہے؟ اور اللہ فرماتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی آپ گڈ نیوز دے دیجیے. اور بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لیے جنت نعیم ہے. ایمان اور عمل صالح یہ جڑے ہوئے ہیں جی، یہ دیکھ لیجیے گا، اور ہمیشہ وہ وہی رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے، اور بے شک اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کون سچا ہے، اور وہ عزیز اور حکیم ہے، یعنی عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے. اچھا جی، اگلی آیت بڑی اہم ہے. آسمانوں کی تخلیق ہوئی
وداؤٹ پلرس. یہ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ خلق السماواتی بغیر عامد ترونہا، یہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستون کے، اور کیا تم انہیں دیکھ سکتے ہو. یعنی یا تو تفسیر میں بات آ رہی ہے کہ آسمان کے ستون ہیں لیکن ایسے ہیں کہ تم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے. اور آگے مزید یہی بات چل رہی کہ اس نے زمین پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ تمہیں یعنی وہ زمین کو سٹیبل کیے رکھیں، اور اس طرح زمین پر جاندار پھیلا دیے. یعنی اتنی اسپیشیز ہیں اینیملز کی، اور جو انسیکٹس ہیں ان کی، پھر جو سی کریچرز ہیں ان کی اتنی زیادہ اقسام ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کی یعنی جو ویجیٹیشن ہے، یہ جو رزق تم کھا رہے بھی تو پانی سے ہی آ رہا ہے. پھر کیا ہے جہادہ خلق اللہ کہہ رہا ہے یہ میری تخلیق ہے، بس مجھے دکھاؤ، اس کے سوا یعنی کسی دوسرے کی کوئی مخلوق ہے تو مجھے دکھا دو. یعنی ہر چیز کا خالق تو وہی ہے. اور بڑی خوبصورت بات آتی ہے سورۃ الحج میں، یاد ہے وہ آیتیں کسی کو، یعنی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کو یہ پوج رہے ہیں وہ بھی بودا کمزور، اور جو پوجنے والے ہیں وہ بھی کمزور. یعنی وہ جو جس کو انہوں نے معبود بنایا ہوا، جو اسٹیچوز ہیں، وہ تو ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتے اگر مکھی ان پر آن بیٹھے، اور اگر مکھی کچھ چھین کے ان سے لے جائے تو اس کو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے. تو ضعف الطالب والمطلوب، سبحان اللہ. تو بات یہ ہے کہ یہ شرک جو ہے نا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آگے اسی سورہ میں اللہ نے کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم. جیسے آپ کہہ لیں کہ اس ساری چیزوں کو اللہ نے کہا کہ بعد میں کہا ہے کہ مطلب ہے کوئی میری جیسے تخلیق کرنے والا، بلکہ تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو جو کفر کر رہے ہیں اللہ سے. پھر جی آگے آتی بات وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان. آگے یہاں پر جو یہ پیج ہے پورا لقمان علیہ السلام کی وصیتوں پر چل رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی، اور اللہ تعالیٰ کا یعنی وہ شکر گزار بندہ تھا، اور جو شکر کر رہا ہے اپنے نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو ناشکری کر رہا ہے تو وہ بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. یعنی تم اللہ کے محتاج ہو، تم فقیر ہو اللہ کے. یعنی یہ میں مزید ایکسپلین کر رہی ہوں، کئی جگہوں پر اللہ نے فرمایا انتم الفقراء واللہ الغنی، یعنی اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی. اچھا جی، لقمان علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو دی تھی، تو مزید بات آتی ہے یہاں پر تفسیر میں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ فہم اور یہ شعور یعنی یہ حکمت وزڈم کیسے حاصل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ سچائی سے، امانت اختیار کرنا، اور یعنی راست بازی، امانت کے اختیار کرنے، اور بے فائدہ باتوں سے بچنا، اور خاموشی اختیار کرنا. یعنی جو بے فائدہ باتیں ہیں یا چیزیں ہیں ان سے پیچھے ہٹے رہیں، خاموش رہیں. کیسی خوبصورت باتیں ہیں. اور ان کا ایک واقعہ یہاں پر درج ہے، وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتی ہوں کہ یہ غلام تھے اور ان کے آقا نے کہا کہ ایک بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لے آؤ. سو آپ لقمان علیہ السلام زبان اور دل نکال کر لے گئے. ایک دوسرے ٹائم پر، دوسرے موقع پر آقا نے پھر ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لے آؤ. آپ پھر وہی زبان اور دل نکال کر لے گئے. پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز ہی نہیں ہے. ابن کثیر اس کو روایت کر رہے ہیں. تو دیکھیں حدیث ہمیں کیا کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جان لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح، دل، اور اگر اس میں خرابی آئی تو سارے جسم میں خرابی. تو ایمان بھی ایسے ہی ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے دل میں تو بس سب کچھ خراب. اور آج جو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اسی میں سائنس کی بھی بات نکل آتی ہے. اگر دل میں وہ کلاٹس پھنس گئے اس کی نالیوں میں تو بس پھر بندہ گیا. اچھا جی، آگے آپ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا واز کرتے ہوئے کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ دیکھیں نا اللہ نے کہہ دیا نا، دیکھیں چوری، زنا، ڈاکہ اور بھی بہت سارے گناہ آ رہے ہیں، میجر سینس ہیں، بٹ جو شرک ہے نا سب سے بڑا ظلم. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. دیکھو چاہے کوئی کافر اس دن سورۃ الفرقان میں پڑھا نا ہم نے کہ کوئی اچھی کتنے ہی مال کر کے لے آئے گا، بڑی چیریٹیز کر رہے ہیں، وٹ ایور دے آر ڈوئنگ فار دا ویلفیئر آف سوسائٹی، بٹ کیا ہوگا ان دا اینڈ اللہ نے ان کو اڑا کے رکھ دینے ہیں وہ جو ان کے اعمال ہوں گے. اور ایسے اللہ اڑائے گا، خالی یہ بھی نہیں کہا کہ اڑا کے رکھ دینا، اس طرح ایسے وہ ایٹم میں ذروں میں تبدیل ہو جائیں گے، ایسے چھوٹی چھوٹی ذرات کی ان کو کوئی ہاتھ میں پکڑ ہی نہیں سکتا. اس طرح اللہ ان کو کر دے گا. اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر نہیں کیے ہوں گے. اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے دیکھو میرے ساتھ شرک نہ کر کے آنا، باقی تم کچھ بھی گناہ کر لاؤ گے، وہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے.
یعنی لا الہ الا اللہ کہا ہو سکتا ہے اب وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، کچھ کو تو اللہ جہنم میں ڈال کے ان کو پاک کر لے گا، ٹھیک ہے. بٹ اگر کسی کی موت شرک کی کفر کی حالت پہ آ گئی، یعنی بت پرستی کی حالت میں آ گئی، یا پھر کسی نے جیسے دین مسیح کو ہی اسی پر اس کی موت آئی، یعنی اس پہ بھی حدیث ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. یعنی اب یہ دین آنے کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد، یہ اوتھینٹک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مجھ پر جو ایمان نہ لایا اور وہ مر گیا تو وہ بس جہنمی ہے، چاہے یہودی ہو چاہے نصارہ ہو. تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں سے کیا ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین امت بھی بنائے. اچھا جی، آگے کیا بات آ رہی ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی. یعنی ماں کی پہلے بات آ رہی ہے کہ ماں نے کس طرح یعنی تکالیف جھیل کے اور کمزوری جھیل کر مشقت کے ساتھ وہ وقت گزارا، اور پھر اس کی پیدائش ہوئی، اور پھر اسی طرح 2 سال کی جو مدت میں اس کو دودھ پلایا. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے ہمیں کہ مدت رضاعت یعنی مدر فیڈ جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ 2 ایئر ہے، 2 سال ہے، 2 سال تک، اس سے زیادہ نہیں عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، بس 2 سال تک ہے. اور یہ تو ہم نے پڑھ لیا، جیسے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ اپنے حق کے بعد کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. آپ دیکھیں دنیا میں خالص ترین رشتہ ہی یہی ہے، جو وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ آپ اس سے آگے بڑھ جائیں سوائے آپ کے باپ کے یا آپ کی ماں. یعنی یہ چاہیں کہ آپ ان سے بھی آگے بڑھ جائیں، کوئی نہیں چاہے گا دنیا میں. خالص محبت ہے، اور یقین جانیے یہ ایکسپیرینس کی بات ہے. میں کہتی ہوں کتابیں تو ہم پڑھتے ہیں لیکن جب عمل سے گو تھرو ہوتے ہیں نا تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو چھوٹا سا عمل بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، یقین جانیے اس کا بہت ریوارڈ ہے. یہ تو جیسے ایکسپیرینس کر کے دیکھیں. یعنی کچھ چیزوں پہ ہم بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، نوافل میں، قرآن کریم کو پڑھنے میں، گڈ ڈیڈز پہ بھی صبر ہے نا اور محنت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی وہی چیز ہے. لیکن ماں باپ کے ساتھ یعنی یہ سہل طریقہ ہے جنت میں جانے کا. یقین جانیے میں مطلب کیسے آپ کو یہ سہل وے ہے، سہل وے. تو بس ہمیں دیر ہی لگ جاتی ہے سمجھتے ہوئے اس بات کو. اچھا جی، پھر آگے دیکھتے ہیں کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، یعنی اللہ نے جب بتا دیا ماں باپ کے حق کیا ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا لیکن دیکھو اگر وہ تمہیں میرے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کریں، دباؤ ڈالیں تو، اور آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو ان کا پھر کہنا نہیں ماننا. ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا طریقہ، یعنی اچھا طریقہ دنیا میں ضرور کرنا ہے، معروف طریقہ، لیکن ان کی یہ بات نہیں ماننی. جیسے کہ آتا ہے اسماء رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے ان سے پوچھا کہ میری ماں جو ہیں وہ کافرہ ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ وائف تھیں، تو میں کیا سلوک کروں اپنی ماں کے ساتھ؟ تو آپ نے کہا اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہے یعنی سلوک اچھا کرو دنیا کے حساب سے، بلکہ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ریورٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر وہ پریشرائز کرے کہ اللہ کے دین کو چھوڑو تو یہ کام نہیں کرنا. پھر جی کیا کہا گیا؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ہاں تم اس کو فالو کرو جو میری راہ پر چل رہا ہے اور جو میری طرف یعنی جھکا ہوا ہے، اور تم سب کا لوٹنا تو میری طرف ہی ہے، یعنی پھر میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا عمل کر رہے ہو. ایسی ایک زبردست آیت ہے. یعنی اللہ نے ایک جگہ پر قرآن میں فرمایا ہے کہ تم جو اب کام کر رہے ہو نا مجھے پتہ ہے تم کس حال پر ہو، اور جب تم اس دن میرے سامنے آؤ گے نا تب بھی مجھے پتا تم کس حال میں ہوگے، یعنی تمہارے کیا یہاں پر جو تم کرتوتے کر رہے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، وہاں پر کیا ہوگے وہ بھی مجھے پتا ہے. تو یہاں پہ بھی وہی چیز آ رہی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کام کرتے رہے. حتیٰ کہ کسی نے کوئی عمل چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی کیا ہو رائی کے دانے کے برابر، اور خواہ کسی چٹان میں یا کسی آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے آئے گا. اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار ہے. دیکھیں ایسا ہی سبجیکٹ سورۃ الکہف میں بات آئی ہے نا، یعنی یہاں پر جو اعمال اللہ کہنا نا، چاہے چھوٹے سے چھوٹے بھی اعمال، تم ایٹم برابر بھی اعمال کوئی کر لو گے نا، چاہے برے ہوں چاہے اچھے ہوں، دونوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ذکر نہیں ہے اتنا سیپریٹ کر کے، بٹ ایک اور جگہ پر اللہ بتا رہے ہیں خود ہی. وہ کہاں پر؟ سورۃ الکہف میں. سورۃ الکہف میں ہم پڑھتے ہیں نا وہ کیا کہے گا انسان؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، آیت نمبر 49. یعنی وہ کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا یعنی اعمال نامہ، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، ہر چیز کو اس نے گھیر رکھا ہے، ہر چیز درج ہے،
ٹھیک ہے. تو اللہ کہہ رہے تم جہاں پر بھی عمل کرو گے چھپ کے کر لو, کہیں بھی کر لو, میں تمہارے عملوں کو لے آؤں گا جیسے بھی ہوں گے. آگے مزید لقمان علیہ السلام کے نصیحت اپنے بیٹے کو کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اور پھر اس پر کیا ہے جی وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, یعنی صبر کرنا جو بھی تم پر پھر گزرے گی. اور یہ بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے, یعنی یہ بڑا اہم کام ہے, یعنی یہ کوئی اس کو آسان اور سہل نہ سمجھنا. کس چیز کو؟ یعنی ایمان لانا, عمل صالح کرنا, دوسروں کو حق بات کی تلقین کرنا, یعنی اللہ کا میسج دینا, برائی سے روکنا اور اچھائی کو پھیلانا. تو یہ آسان. اب پہلے دو کام بھی آسان نہیں ہے, اس کو بھی نہ سہل سمجھے. اللہ یہ ہدایت بڑی پیاری اور اہم چیز ہے, یہ بڑی پریشیس چیز ہے ہدایت آنا. اچھا اب جب یہ آ گئی تب اللہ کہتے ہیں اعمال بھی کرو بھائی, خالی کلیم کرنے سے نہیں جاؤ گے تم, ٹھیک ہے, اعمال کرو تاکہ جنت میں داخلہ ملے. پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں تیسری چیز بھی, ہاں اب حق بات یہ تو نہیں ہے کہ برائی ہو رہی ہے ہمارے اراؤنڈ, سب کام چل رہے ہیں اور ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. نہیں, آپ جتنی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے نا, یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے, نہ, پلیز باتوں کو سمجھے گا. قرآن کریم کو زیادہ زیادہ پڑھا کریں میننگ کے ساتھ. تو اللہ تو فرعون کی طرف بھی بھیج رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو, تو اللہ کہہ رہا ہے دیکھو لینا, یعنی نرمی سے اور اچھی وزڈم سے بات کیجیے. تو یہ نہیں کہ لڑائی کہہ رہا اللہ کا جھگڑا شروع ہو جائے, یعنی آپ نے خوبصورت حسن انداز سے برائی کو روکنا ہے, مائل کرنا ہے لوگوں کو, جھگڑے سے قائل نہیں کرنا, مائل کرنا ہے اللہ کی طرف, ان کے لیے دل سے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے, تانے تشنی نہیں کرنے, سمجھ آئی ہے, اور چیزوں کو سمجھیے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے, اللہ تعالیٰ خود گائیڈ کرنے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے, اور پھر آپ کو باتیں سننے کو ملیں گی, ٹھیک ہے نا بھئی, تم خود کیا کام کر رہی ہو اور ہمیں روک رہی ہو. تو نہیں, آپ نے مایوس نہیں ہونا. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کام بھائی جان جوکوں کے ہیں, تمہیں باتیں بھی سننے کے ملیں گے, لیکن یہ ہے کہ نہیں, اللہ کی خاطر چھوڑنا نہیں ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے, اللہ مجھے اور بہتر کر دے, میرے اعمال اور بہتر کر دے. اوکے, میں اب زیادہ اس کو پھر اب لمبا نہیں کر رہی, تاکہ میرے 2 صفحے کمپلیٹ ہو جائیں انشاءاللہ. اوکے جی, ان ذالک من عزم الامور. تو ٹھیک ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بڑے عزم والے کام ہیں, اور یہی یقین جانیے. ایک بڑی اہم بات کوئکلی کر دوں, اگر یہ چیز ہم چھوڑ دیں گے نا, پھر ہم خود بھی ویسے ہو جائیں گے. یعنی حق بات کو آگے پہنچانا, ٹھیک ہے, تیسری بات, تیسری چین جو سورہ اخلاص میں ہے, تو یہ بڑی ضروری ہے, اس کو نہیں چھوڑنا. اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کو اچھائی کو آگے بھی لے کے چلنا ہے. اچھا جی, پھر آگے ایک اور زبردست مورل ویلیو ہمارے لیے کہہ دی گئی, ولا تصغر. اور دیکھو لوگوں کے سامنے نا اپنی گالیں نہ پھلاتے پھرو, یعنی شیخیاں نہ مارتے رہو, لوگوں کو حقیر نہ سمجھو. جب وہ تم سے کوئی بات کرے تو ان سے منہ پھیرو, یا بات کرتے ہوئے اپنا منہ پھیرے رکھو, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ چیزیں نہیں کرنی, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلو, اترا کر چلو, اللہ کسی شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. یعنی ایسا آپ کی چال ایسی ہونی چاہیے جس میں فخر اور غرور کا اظہار نہ ہو, بلکہ عاجزی اور ہمبلنس شو ہو. یہ بھی نہیں کہ آپ اتنا جھک کے چلیں, آپ جا کے سامنے والے پلر کو لگ رہی ہوں, نہیں. مطلب اس میں یہ ہے کہ آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ خود بخود پھر آپ کی باڈی پر بھی اس چیز کا اظہار ہوتا ہے. اس پر حدیث ہے مسند احمد کی, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا. رائی کا دانہ ذرا سا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں, مجھے اور آپ کو اور ہمارے پیاروں کو اس چیز سے بچائے. ہاں, اب یہ ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ تکبر کا یہ تکبر نہیں ہے. آپ اچھا لباس, کسی صحابی نے پوچھا تھا تو اس پر آپ نے آنسر دیا تھا کہ یعنی تکبر یہ نہیں کہ آپ اچھا لباس پہن رہے ہیں, اچھی خوراک کھا رہے ہیں, تو یہ تکبر نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک تو چال میں میانہ روی کہہ دی گئی, اور ایک کہا گیا کہ تکبر سے بچو. اور پھر ایک اور چیز کیا آ رہی ہے جی, کہ اپنی آواز کو بھی, یعنی اس کو بھی پست رکھو. یعنی چیخ کر چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے, اور زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. اگر پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی. یعنی یہ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے اونچا بول رہا ہے تو اس کا ایسے ہی ہے جیسے گدھے کی آواز ہے. تو گدھے کی آواز سب سے بدتر ہے اور کری ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو, یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے,
ٹھیک ہے. تو یہ چند مورل زبردست بلکہ یہ مورل ویلیوز ہمیں بتا دی گئی، اور اگر آپ سمجھیں نا تو یہ جڑ ہیں، یعنی ان کی بیس پر بہت ساری چیزیں ہیں. پہلے اخلاق آ گیا نا، دیکھیں تکبر نہیں جو کوئی کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اچھے اخلاق والا ہو گیا بس. اور اخلاق پر تو بے تحاشا حدیث ہیں، وہ تو کمال ہو گیا. جس کا اخلاق اس دن وزن میں زیادہ ہو گیا بس وہ تو فلاح پا گیا. ٹھیک ہے، یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں. اوکے، پھر کیا ہے جی، یعنی فخر نہیں ہونا چاہیے. پھر اپنی چال میں دیکھو نہ تو سست ہو نہ ہی بیمار ہو، اور بلکہ اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں. سورہ فرقان میں اللہ نے کہہ دیا نا، یمشون علی الارض ہونا. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں سے کرے اور محسنین میں سے کرے جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.